کا کیونکہ ہم جیل سے آ رہے ہیں. انہوں نے آج ایک بات کی, پھر سلمان صاحب آج کے کیس کے بارے میں بتا دیں گے. آج جیل کورٹ کے اندر القادر کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور سلمان صاحب کو دیکھیں کہ پہلے سلمان صاحب کو ادھر جانا پڑتا ہے, پھر ادھر سے بھاگے ہوئے اس کیس کے لیے آتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ کر آئے. انہوں نے ٹائم پہ پہنچنا تھا 2 بجے, یہ 2 بجے بھاگ کر آئے ہیں, لیکن 3:30 بجے تک یہاں پہ بھی سماعت نہیں شروع ہوئی. تو یہ جو کیسز کے اندر جو ہمارے جو عمران خان صاحب کے وکیل اتنی محنت کر رہے ہیں, تو ہم خیال کرتے ہیں کہ جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. کوئی اور کیس لگا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم خالی کورٹ کے اندر ہم بھی بھاگے آئے ہیں, تو جب ایک اور کیس لگا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ خیال کر لیں یا ان کو انفارم کر دیں تاکہ ادھر سے سلمان صاحب کو بھاگنا نہ پڑے القادر سے اور پھر سائفر پہ پہنچنا پڑے. اچھا, اب جو خان صاحب کا میسج ہے, سلمان صاحب تو پہلے آ گئے تھے. خان صاحب نے ایک بات کی ہے القادر کے بارے میں. انہوں نے کہا ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے. انہوں نے یہ جو اسکرپٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئے گے تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے, اور قید اس وقت القادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں, بیل بھی نہ ہو سکے, تاکہ اگر 2-3 مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں. تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سپٹمبر اکتوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا. یہ عمران خان نے آج یہ کہہ کے بھیجا ہے. اور آپ یہ جو جتنا ہمارے یہ لائرز محنت کر رہے ہیں اور ان کو تھکا رہے ہیں, لیکن ان کا مقابلہ ہم سلمان صفدر صاحب کو خاص ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے اس کو چلائی رکھا ہے. ان کو کتنے 2-3 دفعہ یہ واپس گئے ہیں جیل کے اندر سائفر کے لیے, اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کمپلیٹ کیے ہیں دلائل, یہ ان کو نہیں میں نے بولنے دینا, آج میں نے ان کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ان پہ بہت بھروسہ ہے. ہم ان کے اعتماد پہ چلیں اور ان لوگوں نے ہمیں بڑے حوصلے میں رکھا ہے, ہمیں ان کے ساتھ بڑی تسلی رہی ہے, اور انہوں نے اپنے دلائل جب مکمل کریں ہمیں بھی لا سمجھ آ گیا. اب یہ ہے کہ اب ان کے دلائل چل رہے ہیں. اب یہ چاہے 10 دن گھسیٹیں, اس میں نہ ہمارے مطلب جو ہماری ٹیم ہے ان کا کوئی رول ہے. اب یہ نہیں پتا, یا باقی سلمان صفدر صاحب بتائیں گے کہ کیا ہے. جی ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا. دیکھیے ٹیسٹ میچ نہیں, میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں. میرے لیفٹ پہ علیمہ آپا ہیں, عمران خان صاحب کی بہن ہے. میرے رائٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب کی مسز ہیں. میرے لیے اٹس اے مومنٹ آف آنر کہ دونوں کلائنٹس جو ہیں دے ہیو فل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان آر پروفیشنل لیگل ایبلٹیز. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب ایک شخص کے اوپر 2 سال سے لگاتار مقدمے بن رہے ہوں, 200 سے اوپر مقدمے ہوں, ہر کسی کے لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں. کتنے وکیل آپ نے انگیج کرنے, کتنے لائرز آپ نے اپوائنٹ کرنے, وہ کہاں بھاگیں, وہ کہاں جائیں. اور آپ کو پروفیشنل لائرز جو ہیں وہ رکھنا بھی اپنی چوائس کا ہے. کیسز بھی بڑے مشکل نوعیت کے بنائے گئے ہیں, تو ہم کبھی ایک عدالت میں بھاگتے ہیں, کبھی دوسری عدالت میں بھاگتے ہیں. یہ زیادتی ہے. ہمیں کوئی اسپیشل, جیسے بعض اوقات عدالتیں تو بڑی اسپیشل کیسز کے لیے لگ جاتی تھیں. آپ اس چیز کو ہم نہیں بھول سکتے کہ آپ نے اپنے فورن منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے. آپ نے سائفر کا سنگین الزام اپنے فارمر پرائم منسٹر پہ لگایا ہوا ہے. یہ انٹرنیشنلی بھی اٹ برنگز اے ویری بیڈ نیم اینڈ کریٹس اے ویری بیڈ امپریشن. ایسے امپریشن کو تو ٹاپ پریارٹی پر آپ کو سننا بھی چاہیے اور ایکسپیڈیشیسلی اس پہ فیصلہ بھی دینا چاہیے. تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے سائفر کے کیس کو ہم نے ایسے آرگیو کیا ہے جیسے کبھی کسی کیس کو اتنے برے طریقے سے ڈیمولش اور اتنے برے طریقے سے کبھی کسی کیس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جیسے سائفر کو کیا ہے. جب کر دیا اور ساری باتیں بھی کلیئر ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹاپ پریورٹی پر انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے اگر جلد از جلد اس کا فیصلہ آئے گا. چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو جو میسج بھیجا ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, ایک ہاتھ بریت لو ایک ہاتھ میں سزا لو. یہ اب نئی تھیوری ہے. یہ اس لیے کیس لمبا اب چل رہا ہے.
اور سرکار اس کو گھسیٹے گی, سرکار اس کو لمبا کرے گی کہ مین وائل جو القادر میں چولہا تیز ہو جائے گا اور ایک اور کیس میں بلا جواز, القادر کیس از اے کیس آف نو ایویڈنس, کہ القادر میں کنوکشن ہوگی. کب کنوکشن ہوگی؟ آج کا انٹرویو یاد رکھیے گا. کب کنوکشن ہوگی؟ آج سے مہینے سوا مہینے کے اندر اندر ہوگی. تب تک یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی, اپیل آئے گی اور 2-2.5 مہینے وہ چلی جائے گی بیک برنر پہ. سو دس از آل آرکیسٹریٹڈ ایز دے سے ان انگلش. سو یہ فیئرنس یہی ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ ہمارا تقاضا بھی. ہم کتنے دن آئے یہاں پر انصاف مانگنے, سائفر کیس میں آ کے تھک گئے ہیں. سائفر کیس میں میں نے اپنے آورز کاؤنٹ کیے ہیں, 18 گھنٹے بحث کیے میں نے, 11 دن 18 گھنٹے. اب سرکار شروع ہوئی ہے, آپ نے فرمایا ٹیسٹ میچ, تو اور وہی باتیں وہ دہرانا شروع ہو گئے ہیں. یہ بات درست ہے, بچے کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سائفر کیا ہے, جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. صحافیوں کو بھی سمجھ آ گئی, کیونکہ آتے جاتے آپ سب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لمبا کیوں ہو رہا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے بہت مختصر کیس ہے. بعض چیزیں میرے بس میں ہیں, بعض چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے, اور ان کیسز کو, ان کا امپریشن ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کیسز کا. یہ سیریس نوعیت کے مقدمات ہیں. اس کے لیے تو آپ کو سیٹرڈے سنڈے بھی بیٹھنا پڑے گا, کاز لسٹ کینسل کر کے 9 بجے سے لے کر. سو ہماری ریکویسٹ ہے, چلیں اسی پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر دیں اور سائفر کا کانٹا یا پھنسا دیں ہمارے گلے میں یا نکال دیں, کوئی ایک کام تو ہو جائے. سو ہم یہ امید کرتے ہیں. یہ میں نے عید سے پہلے بھی کہا تھا, میں نے تو عید سے پہلے بھی جملہ بولا تھا کہ جو ڈیزرو کرتا ہے, اسٹیٹس کو اچھا نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کو ضرور عید سے پہلے, کیونکہ ہم نے عید سے پہلے بہت کام کیا ہے. آج جج صاحب نے خود ہی کہا بڑی محنت کی ہے, بڑا کیس سنایا ہے, اب ہمیں از بھر یاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائفر کا معاملہ بہت ڈریگ ہو گیا ہے, اس حد تک ڈریگ ہو گیا ہے کہ اب اچھا نہیں لگ رہا. اس میں جتنا جلدی اب فیصلہ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ. جس آڈیو لیک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, آڈیو لیک پہ, اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس آف پوائزنس ٹری. آڈیو لیکس پہ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ آلریڈی آ چکی ہے. بابر ستار صاحب نے کمپریہنسولی کہ یہ آڈیو لیکس جس کا کوئی سورس نہیں ہوتا, جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو قصہ مختصر بتا دوں. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سائفر کی درخواست آئی تھی وہ تو ایک آڈیو لیک کے لیے آئی تھی. یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, ریٹینشن, یہ سارے الزامات کون لایا, کتنی درخواستیں آئیں, اصل درخواست کب آئی. آج جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں, آج بالکل ڈیٹس اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے, سرکار نے. آج ان ڈیٹوں اور تاریخوں کے اندر سے ہی ہماری بریت بن گئی ہے. میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس میں کیا فلاز ہیں, جو جج صاحبان نے 3 دفعہ ان سے روک کر پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں آپ. جو آج سب سے بڑی بات جو اینڈ میں آپ نے آخری 5 منٹ میں سنی, انہوں نے کہا یہ جو 342 کا بیان ہے, جو سب سے اہم آخری کاروائی ہوتی ہے, یہ کب ہوئی؟ انہوں نے کہا 30 کو. انہوں نے کہا فیصلہ کب آیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی 30 کو. انہوں نے کہا یہ ایک ہی دن میں 2 کام ہو گئے. سو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اتنے 2 بڑے کام ہو گئے, تو یہ فیصلہ پکڑایا کب گیا؟ انہوں نے کہا 30 کو. انہوں نے کہا 30 کو ہی ایویڈنس ریکارڈ ہوا, 30 کو ہی بیان ریکارڈ ہوئے, 30 کو ہی فیصلہ لکھا گیا اور 30 کو ہی تھمایا گیا. اب انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز لکھ لی ہے کہ یہ کام 30 کو ہوئے. فیصلہ 30 کو نہیں آیا, فیصلہ 16 کو آیا ہے. اس کے 16 دن بعد کا, 30 سے لے کر 16 تک کون حساب دے گا, یہ پھر کسی اور دن کے لیے بات کریں.